کوئٹہ سے آ رہا ہے. جی آپ کا نام اور مولانا فضل الرحمان کے لیے آپ کا سوال. میرا نام عبید اللہ انور صاحب. میرا نام عبید اللہ انور اور نائب صدر JKI ضلع کوئٹہ. میرا آپ کے وساطت سے میں اپنے امیر محترم سے پوچھنا چاہتا ہوں, امید میں کہ تشریح فرمائیں گے. پہلا سوال یہ ہے, بلوچستان جماعت کے صوبائی امیر نے جن لوگوں کو نامزد کیا ہے ان میں سے بعض کے عقائد کا اسلامی نظریہ فکر اور سنت منشور کے خلاف ہے اور بعض امیدوار منفی کردار کے حامل ہے. شرعی نقطہ نظر سے ان امیدواروں کو روک دینا گناہ کبیرہ ہے, جبکہ آپ دوسرے فریق کے حق میں ووٹ ڈالنے کو گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں. اب ہم آپ کی مانیں یا شریعت کی مانیں؟ جی شکریہ مولانا فضل الرحمان. یہ لائن اتنی صاف نہیں تھی. عبید اللہ ان کا نام ہے, آپ کی پارٹی سے ہیں اور آپ سے سوال کر رہے ہیں. جی میرے نوجوان ساتھی نے جو سوال کیا ہے میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ شریعت کے حوالے سے ایک شخص کی ذاتی رائے اتھارٹی نہیں ہے. یہ علماء کی جماعت ہے. علماء کرام کی پوری جماعت نے اگر ایک فیصلہ کیا ہے تو ہم اس کو شریعت کے مطابق سمجھیں گے. باقی رہے افراد کے اندر کمزوریاں, تو افراد کے اندر کمزوریاں ہر انسان کے اندر ہوتی ہیں, لیکن اگر جماعت سے وابستگی, نظریات سے وابستگی ایک شخص کی بالکل قابل اعتماد ہے اور جماعت نے اس کو فیصلہ کیا ہے تو اس کی مخالفت جماعت کے صفوں کے اندر تو ہو سکتی ہے. جماعت کے مشورے میں تو ان کو کہا جا سکتا ہے کہ اس طرح کا آدمی ہمارا کینڈیڈیٹ نہیں ہونا چاہیے, لیکن جب جماعت کا فیصلہ آ گیا ہے تو پھر آپ کا فرض تھا کہ آپ یہ رائے مرکز کے پاس اپیل لے کر جاتے. جب مرکز کے پاس آپ اپیل بھی نہیں لے کر گئے تو پھر اطاعت آپ پر لازم ہے. اس کی ذمہ داری جماعت پر ہے. آپ ایک فرد ہیں, آپ کی اپنی رائے کو حجت مت سمجھے کہ وہ شریعت کے مطابق ہے اور جمعیت علماء اسلام کی رائے شریعت کے خلاف ہے. اس حوالے سے زیادہ شریعت یہ وضاحت کریں گے کہ زیادہ اپنے آپ کو شریعت میں سمجھے. جی کہ آپ کی پارٹی بلوچستان میں دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئی, ایک نظریاتی گروپ ایک شیرانی گروپ. دو دھڑوں میں نہیں ہے, جماعت ایک ہی ہوتی ہے. کچھ لوگ موافق ہوتے ہیں جو جماعت کی اطاعت کرتے ہیں, کچھ لوگ ہیں جو اطاعت سے نکل چکے ہیں. جو اطاعت سے نکل چکے ہیں وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں. آپ کو یہ الزام کیوں لگ رہا ہے کہ آپ مولانا شیرانی کے ہاتھوں یرغمال بن گئے ہیں؟ وہ صوبائی امیر ہیں اور ہمارا دستور یہ کہتا ہے کہ جو بھی صوبہ فیصلہ کرے گا ایک امیدوار کی نامزد کرنے میں وہ حتمی ہوگا. ہاں, کوئی صوبے کے فیصلے کے خلاف مرکز میں اپیل لے کر آ سکتا ہے. جب دستور کہتا ہے کہ صوبے کا فیصلہ حتمی ہے تو جب چاروں صوبوں کے فیصلوں کو ہم نے تسلیم کیا ہے, بلوچستان کے صوبے کے فیصلے کو ہم تسلیم کیوں نہیں کریں گے جبکہ اپیل بھی ان کے خلاف نہیں آئی. جی آئیے اپنے اگلے سوال کی طرف